آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل لائیو اور یہ براہ راست نشریات آپ اشرف سہیل آفیشیل پر بھی دیکھ سکیں گے. ہمارے اسٹوڈیوز میں روزانہ کی طرح عام خبروں پر ڈسکشن اور اس کے لیے گروپ ایڈیٹر مشرق سینئر صحافی جناب اشرف سہیل صاحب اور ساتھ ساتھ قمر زمان بھٹی صاحب بھی. سر آج کئی خبریں اور کئی بڑی خبریں. ایک تو ایک نوٹیفیکیشن کئی دنوں سے رکا ہوا تھا اور شام تک یہی اطلاع تھی کہ اس کا ہو گیا اور بالآخر یہ پتا چلا کہ ابھی وہ سمری ایوان صدر پہنچی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ بھی ہوگا. اور وفاقی وزیر قانون اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس میں انہوں نے جو آج NFC کا اجلاس ہوا اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ بالآخر KPK کے وزیر اعلیٰ نے بحیثیت وزیر خزانہ KPK انہوں نے شرکت کی اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا. بلکہ یہ نشاندہی کی گئی کہ ان کا اصل کام بھی یہی ہے جو ہم کئی دنوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ NFC کا اجلاس بھی ہے یقیناً. لیکن سب سے پہلے سمری کی بات کر لیں سر. یہ نوٹیفیکیشن ایک تو تاخیر اور پھر بالآخر جب کوئی بھی چیز تاخیر کا شکار ہوتی ہے اور جیسے سوشل میڈیا پہ تو ہم ایسے پیدا ہوئے اور دوپہر کے بعد تو یہ چل رہا تھا کہ آج یہ ہو گیا لیکن تھوڑی دیر پہلے تک یہ اطلاع ملی کہ سمری ابھی. میں نے نا خواجہ صاحب اس حوالے سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ دراصل نا ہم ایک نا عجیب سی لت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم چیزوں کو نا کانسپیرنسی تھیوریز میں بڑی جلدی لے جاتے ہیں. وہ چیزیں جمع تو نہیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی کہ یار ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو 27ویں ترمیم آئی جی بالکل اس میں جو انہوں نے اس کا بنایا ہے اس کا جی بالکل جو ڈرافٹ بنا اور جو بالکل منظوری اس میں ایک بات طے ہو گئی بالکل کہ جو جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے وہ 27 نومبر کو بالکل ٹھیک ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی. ساتھ ہی اس کے یہ طے ہو گیا کہ اس عہدے کی جگہ پہ ایک چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ تشکیل پائے گا اور وہ جو چیف آف ڈیفینس فورس ہوں گے نا وہ دراصل آرمی چیف ہی بالکل ٹھیک ایسے ہی. یہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہو گئی. تیسری بات اس کے ساتھ یہ تھی کہ اس عہدے کا ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا بالکل ٹھیک. لیکن اس آئینی ترمیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن 27 نومبر کو ہی جاری, بلکہ یہ تھا اگر مجھے غلط نہیں تو یہ تھا کہ اگلے روز سے وہ اگلے 5 سال کے لیے ہوں گے. وہ اس کا مطلب اور اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا ٹھیک مطلب جس دن بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو اس کے بعد وہ 5 سال سٹارٹ ہو جائے گا. اب مطلب بات کرنے کا سر سے یہ ہے سمپل سی بات یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ 5 سال کے لیے آرمی چیف بن چکے ہیں. بالکل ایسے یعنی ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 2027 تک ہوگی. 24 سے اور 5 27 تک 24 سے 5 29 ہاں بالکل 29 تک ٹھیک ہے سر. اب وہ 29 تک تو آلریڈی آرمی چیف ہے بالکل ایسے ہی. اور جو آرمی چیف ہے وہ آئینی ترمیم کے مطابق آٹومیٹکلی چیف آف ڈیفینس فورس بالکل ایسے ہی ایسے ٹھیک ہے. اب ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ 2029 تک کسی وقت بھی جاری کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ بڑی بے چینی ہے اور عجیب سے ہم نے آرمی چیف کے ساتھ جوڑ کر تو ہم بہت ساری چیزوں کو افواہیں پھیلانے شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں جو بانی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں وہ خود تو بیچارے اتنا پیچھے چلے گئے کہ وہ کوئی ایفرٹ کرنے کے لیے سڑک پہ آنے کے لیے تیار نہیں باقی چیزیں. لیکن اب اس میں وہ نواز شریف سے یہ توقع باندھ رہے تھے کہ نواز شریف کوئی بڑی ریزسٹنس کر رہا ہے بڑی کوئی ایسی چیز کر رہا ہے اور وہ جناب پلٹ کر رکھ دے گا. جس بندے نے ان سے ڈسا ہوا ہے وہ بانی سے ڈسا ہوا ہے ان کے لوگوں سے ڈسا ہوا ہے جس کے بارے میں بانی چیئرمین کہتے تھے کہ میں تو ان کو پنکھا بھی نہ دوں. تو اب اس کے لیے وہ ریلیف اس لیول پہ دے اور وہ 750 میں ملوث ہو. سر یہ ہے کہ اگر ریلیف دے بھی دی جائے نا تو یہ تو احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ابھی آپ نے کی کہ نوٹیفیکیشن کے بعد اگلے 5 سال شروع ہوں گے. جی بالکل بات شروع نوٹیفیکیشن کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جب تک نہیں ہوگا بات تو ہے نا سر. بات تو ہے. اب نوٹیفیکیشن کے لیے اب وہ بھی جو تھا نا
وہ کفر ٹوٹنے والی بات جو انتظار تھا بالآخر ختم ہوا، سمری اور چلی گئی تھا جس کا انتظار وہ شاہکار جو ہے وہ صدر چلا گیا ہے، وہ کل تک سمری آ جائے گی، ایسے ہی ہے نا، آ جائیں گے اس کے بعد جس ڈیٹ کو چیف آف ڈیفنس فورسز جی کا نوٹیفکیشن آئے گا ٹھیک کہ اب چیف آف ڈیفنس فورس ہیں اگلے 5 سال کے جی، لیے، اس دن سے جو ایکچولی آرمی چیف بھی جی ہے، بالکل ایسے تو وہ اگلے 5 سال تک کی ان کی تعیناتی جو ہے وہ ہو جائے گی. ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ 5 دسمبر کو آتا ہے تو پھر 5 دسمبر 2030 ٹھیک اگلے 5 سال، 6 کو آتا ہے تو 6 دسمبر 2030. ویسے تو ایوان صدر سے چیزیں تیزی سے ہو جاتی ہیں، لمحہ نہیں لگاتے. اچھا یہ جو فارمولا ہے اب آئندہ ہر ایک پاک فوج کے سربراہ کے لیے ہوگا؟ بالکل ہر ایک کے لیے ہوگا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مزید 5 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. اس کے بعد گنجائش ہے 30 کے بعد پارشلی بھی ہو سکتی ہے، پوری بھی. مطلب وہ اس میں بھی آج وزیر قانون نے بڑا واضح انداز میں کہا ہے کہ یہ جو سینکشن ہے پارشلی 5 سال تک دی جا سکتی ہے، 1 سال کے لیے دی جائے، اس کے بعد پھر اگلے سال کے لیے دے دی جائے، 5 سال تسلسل کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے. اب جیسے انہوں نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ٹھیک کہ یہ مزید 2 سال تک جی بالکل. اب چیف آف ڈیفنس اسٹاف جو ان سے ہے نا، ان کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے مارچ 2026 جی. تو ساتھ ہی نوٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ کلیئرٹی بھی کر دیا ہے کہ یہ جو 2 سال کی توسیع ہے یہ مارچ کے بعد ہوگی، مارچ 2026 سے لے کے 2028 تک. اچھا سر اس میں تھوڑا سا ایک بڑا دلچسپ بات ہو گئی ہے کہ اگر یہ پارشلی 2030 کے بعد اگر 5 سال کے لیے ہو تو یہ تو پھر جو بیچارے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، جو امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ ہم 27 کے بعد یا 29 کے بعد ہماری جان چھوٹ جائے گی، اب یہ 30 کے بعد اگر پارشلی جان یار کیا چھوٹ جائے گی، کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ اپنے معاملہ ٹھیک ہے. نہیں میں دوسری طرف کی بات کر رہا ہوں، میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سوچ رہے ہیں کہ اسی نے ہمارے اوپر ایک عذاب بن کے یہ ٹوٹے ہیں، یہ وہ 5 سال اگر وہ چلتے رہے تو 35 تک چلے جائیں گے. بھٹی صاحب عذاب ان کے اوپر کوئی نہیں ٹوٹا ہوا، انہوں نے عذاب خود پالے ہیں، دعوت دی ہوئی ہے، انہوں نے بیل مجھے مار والا. لیکن اشرف صاحب اگر یہ تسلسل جاری رہتا ہے اسی طرح ان کی پرفارمنس کے اعتبار سے ان پہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے، خاص طور پہ جیسے ہم اکثر ٹرمپ کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں، تو وہ جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جناب اب میری باری آنے والی ہے، ماضی میں بھی یہ رہا کہ میں اس عہدے پہ جا کے حتمی عہدے پہ جا کے کچھ دن گزار لوں یا ریٹائر، تو یہ تو بڑا وہی پہلے والی صورتحال نہیں. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا ڈیفینس فورس، یہ بڑے ڈسپلنڈ ہیں ٹھیک، اور ان کے اندر بڑا اس حوالے سے ایک کانسنسس ہوتا ہے، ٹھیک، چیزوں پر مشاورت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر ریگولرلی وہاں ترقیاں اور یہ سارے سلسلے باقاعدگی سے بالکل جو کور کمانڈر کانفرنس بالکل ایسے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہے، یہ اگر اتنا آسان ہوتا ہے یا جس طریقے سے جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ 10 11 سال کے ٹرن اوور بھی گزرے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ اشرف صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ڈسپلن فورسز ہے اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی سوچ نہیں آتی، اور پھر اتنا اسٹرانگ قسم کا نیٹ ورک ہوتا ہے کہ اس میں سوچا نہیں جاتا. ہم ایک طرف ہی دیکھتے ہیں یہ جو ذمہ داری ہے کہ چھوٹی ذمہ داری، بالکل ایسے ہی ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسی صورت میں جب ملک میں کئی طرح کے مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں اور سیکورٹی کے حوالے سے. 70 سال تک تو ہم سے ایک مشرقی سرحد کی طرف سے خوفزدہ ہوتے تھے نا، تو اب تو ہمارے سارے افغان بارڈر اور یہ وہ ساری صورتحال جو ہمارے حالات کوئی، لیکن یہ جو بھی آرمی چیف ڈیل کر رہا ہے لڑ رہا ہے، پھولوں کی سیج نہیں، وہ تو ظاہر ہے کوئی بھی عہدہ سر وہ جو ذمہ داری والا ہے یہ یقیناً ذمہ داری والی ہے، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا اور اپنی اہلیت کو، ورنہ ساری دنیا میں اتنی ستائش تو ممکن نہیں ہے. یہ ہے کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ اب ہم یہ توقع کر لیں کہ یہ کل تک نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا اور یہ ٹوٹ جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، افواہیں دم توڑ جائیں گی. دوست ہیں جو بڑے پریشان ہیں، پریشانی میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، آ جائیں گے نا اپنے اصل مدعے پہ. ابھی تو میرا خیال ہے جو آپ کا اگلا سیگمنٹ ہے نا
وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب وہاں پہ بھی یہ بات رلائے ہونے شروع ہو گئی ہے کہ اب یہ معاملہ سڑکوں پہ اور اس طریقے سے سازشی چیزوں سے نہیں چلے گا. نہیں جو آپ کا سیگمنٹ NFC وارڈ میں وہ آئے ہیں ایکچولی وہاں پہ ریلائزیشن ہوئی ہے. آپ قطع کلامی کرنا چاہوں گا, NFC وارڈ میں آئے وہ پیسے لینے کے لیے. وہ جب بھی ذکر ہوتا ہے وہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں تو پھر آگے جو ہو رہا ہے نیشنل اس کا سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے, اس میں ہی بیٹھے ایکشن پلان پہ عمل کریں نا جو آلریڈی ہے, بیٹھے اور کہیں کہ جناب ہم کل سے, جیسے انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے IG کے ساتھ, وہ اچھی چیز تھی. تو اس سے توقع تو بند ہی جا سکتی ہے, اس سے آپ باندھ سکتے ہیں, ایسے نہیں باندھ سکتے. وہ تو پیسے لینے کے لیے ہے کہ ہمارا وہ بھی بنتا ہے, ہمارا یہ بھی بنتا ہے, وہ پورا کھاتا جمع تفریق کرتے ہیں اور کہا جی ہمیں یہ دیں. لے لیں بھائی, آپ لیں پیسے, لیکن ان کو اپنے عوام کی ترقی پر خرچ کریں, عوام کے تحفظ پر خرچ کریں, صوبے کی ترقی پر خرچ کریں, صوبے میں ڈیولپمنٹ جو چیزیں ہیں وہ طرف لے جہاں اصل ایشوز آ رہے ہیں, جو انتظامی امور ہیں ان کو ٹھیک کریں. اچھا صاحب, ایک معاملہ جو چل رہا ہے NFC وارڈ کے اندر ظاہر ہے وہ یہی ہے نا کہ صوبے اپنا حصہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جی بالکل. اور پھر ایک پوزیشن آتی ہے, فیڈرل کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں رہے کہ ہم قرضوں کو واپس کر سکیں, ہم ڈیفینس کو خرچ کر سکیں. تو اس کا کوئی حل تو اس کے لیے انہوں نے کیا ہے, مالیاتی کمیشن کے اجلاس میں 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس پہ بڑا سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے, اور ممکن ہے کہ وہ جو NSE وارڈ کا جو ایک پرپوشن ہے جو متناسب ہے اس کا, اس میں تھوڑی بہت وہ تبدیلی کریں, وہ فیڈرل کو تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیں, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چاہے تو یہ بھی ہونا چاہیے. یہ ہے اس میں آج کے اجلاس میں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ, سیکیورٹی اور سول آرمڈ فورسز اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے گرانٹس کے لیے 2.5% کٹوتی کی ہے, جس کے لیے 57.5% صوبوں اور 42.5% وفاق کو ملے گا. اب دیکھیں نا, آپ پہلے میں یہی ایک خبر چکی تھی, اس کو تھوڑا سا آج ہم ڈسکس کر لیں ایک بڑی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدھا سادہ یہ طے کریں. دیکھیں ڈیفینس کا جو ہے نا معاملہ سر, ہمارا ڈیفینس جو ہے اور انٹرنل جو پیس اینڈ سیکورٹی کا ایشو ہے, یہ بہت حساس معاملہ ہے, یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. صوبوں کو چاروں کو طے کرنا چاہیے کہ جی ہم اتنا % جو ہے نا وہ ہم خود رضاکارانہ طور پر اس پر ہم وہ اسی طرف وہی ایک بڑی چیز آ رہی ہے. اس میں بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اخراجات کو بھی قابل تقسیم محاصل سے پہلے نکال لیے جائیں گے, اور 2030 تک وفاق کے جو وسائل ہیں اس میں 11 سے 12% اضافہ کی توقع کی جا رہی ہونی چاہیے. اور میں یہاں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا حاجی صاحب, کسی وقت آپ نا بلائیں کسی پیپلز پارٹی کے جو ذمہ دار کو, ٹھیک, اور ان کے ساتھ ذرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کہ یہ پروگرام بہت یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک لوگوں کو اپاہج کر رہا ہے, یعنی کہ ایک ایسی عادت میں مبتلا کر رہا ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے کی طرف چلے جائیں. کہ جتنی بڑی رقم آپ اس پر رکھتے ہیں, جی بالکل 400 ارب روپے سے زیادہ میرے خیال اس کا اوپر بجٹ رکھتے ہیں, تو وہ 400 ارب روپے کے اندر آپ کیا کوئی ایسا نہیں کر سکتے کہ لوگ خود کفیل ہو جائیں. یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ آگے بیان کریں گے, کیونکہ اس پر ان کو اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے, جس پہ بہت بڑا اعتراض ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری کھیل بھی ہیں. جو پلان میں نے کہا تھا بعد میں پلان وہ لے کے آئے تھے نا, اس کو تھوڑا سا لیکن اس میں جو ہے نا FBR نے ٹیکس وصولیوں کا جو 5% صوبوں نے تقاضا کیا تھا, اس نے FBR نے اس پہ اعتراض کیا کہ جو ٹیکس وصولیوں میں صوبوں نے کہا تھا کہ 5% ہمیں دیا جائے. یار بات کریں اب FBR صوبے, اچھا صوبوں کے پاس پیٹرول پمپ سے اتنا پیسہ پہلے کہہ رہے ہیں جو ہے وہ کہ ہم اتنے پیسے قرضوں میں دے دیتے ہیں, IMF کو واپس کر دو, اتنا پیسہ ہمارا ڈیفینس پہ چلا جاتا ہے. وہی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں نا, بار بار زیر بحث آ رہی ہیں, اور اس کے اوپر بڑا سنجیدگی سے مطلب پیپلز پارٹی جو NFC وارڈ کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو 18ویں ترمیم کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں, اس میں انہوں نے راستہ نکالا ہے. میرے پاس اس کی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, آپ تو آج بریک کر ہی دیں, کریں جی. میں اس کے اچھا صاحب یہ تھوڑی سی توجہ چاہیے جی, کریں بھٹی صاحب بریک. آپ کے پاس کیا خبر ہے خبر اس میں یہ ہے کہ پھر خبر ہے خبر تو اس میں ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس میں آپ بلاول بھٹو کی اسپیچ میں سے بھی کچھ ضرور حصہ وہ ہمارے ناظرین کو دکھائیں, جس میں انہوں نے یوم تاسیس پہ انہوں نے کیا. خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے
इस बात के ऊपर एक तजवीज़ के तौर पे रखी है, और नेचुरली आज NFC अवार्ड में शायद तजवीज़ आई होगी, उसी के नतीजे में ये हुआ है कि आप दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अगर आपके पास पैसे में कोई मसला है तो सूबे उसमें कुछ अपना हिस्सा डालने को तैयार है। ये वही तरतीब ही है ना कि इसे फंड में से, जी बिल्कुल, लेकिन ये वन टाइम ना कि एक इसको मतलब मुस्तकिल नहीं रखा मुस्तकिल नहीं, और उसमें सूबे शायद हर सूबे से उसकी आबादी के हिसाब से उसकी हिसाब से हिस्सा ले लिया जाएगा। फेडरल पूल से पंजाब को आता है जितना, उसमें से कुछ परसेंट ले लिया जाए, इसी तरीके से सिंध से ले लिया जाए, बाकी राजी है, सिंध राजी है। बिलावल भुट्टो की स्पीच उठाए ना पहले, वो देखे ना, ठीक, वो आप दिखाए ना जिनको, उसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि मुल्की दिफा के ऊपर ठीक हमने एटमी प्रोग्राम किया है, हमने ये किया है, वो किया है, और आइंदा भी हम मुल्की दिफा की जरूरियात को पूरा करने के लिए जहां तक हो सका वो करेंगे। तो वो जो करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात को पूरा करने के हवाले से, पाकिस्तान की बाकी चीज़ों की जरूरियात को पूरा करने के हवाले से कुछ कटौती बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि बाकी चीज़ें आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ना बनाएं, NFC अवार्ड को रिवर्स ना करें, और चीज़ें ना करें, क्योंकि सूबों के पास अगर फंड होगा तो वो अपने अवाम की तरक्की के लिए कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को चलाना भी बड़ा जरूरी है, उसमें वो विड्रॉ करने के लिए तैयार है। नीम रजामंदी कहेंगे आप? नहीं, ये बड़ी रजामंदी पूरी है, बहुत बड़ी रजामंदी। तो आपको क्या लगता है कि इस इशू पे इसके ऊपर कहां से रेजिस्टेंस कहां से आने की? मेरा ख्याल है कहीं से भी नहीं आएगी, जहां से रेजिस्टेंस आनी थी उन्होंने ये तजवीज दी है, पीपल्स पार्टी वाले ही। KP के मान जाएगा वो तो पहले ही वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, KP के बात ये कि वहां से तो देखें उस सूबे को तो शायद उसमें से पैसे जाएं थोड़े सा बहुत, सिक्योरिटी का इशू भी कहीं पे है, वहां पे खर्च भी सारा कुछ होगा, बिल्कुल स्पेंडिंग होगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस होगी। पीपल्स पार्टी ने ये एक तजवीज के तौर पर रखी है, अगर उसी वजह से आज NFC अवार्ड में तो ये एक अच्छी चीज है और ये अच्छी बात है। बिलावल साहब की स्पीच भी आप दिखा दीजिएगा प्रोग्राम में, इसीलिए हम कहते हैं कि कंपैरेटिवली मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, कम सोचती है, रास्ते तलाश करती है, नेशनलिज्म के लिए सोचती है, और नेशनल लेवल के ऊपर उनकी अप्रोच जो है ना वो बड़ी बेहतर होती है। अच्छा साहब, थोड़ी सी बातचीत वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़ी उन्होंने ज़ाहिर है बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई है, अमन के हवाले से हुई है, और फिर वही जो अडयाला जेल के मामलात हैं और उसके हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ खराबियाँ पैदा करने की, बाहर धरने देने की, या ये बातें कि जनाब उसको छुड़ाना ही छुड़ाना है इस हवाले से। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक अप्रिसिएशन भी है KPK के वज़ीर आला के लिए वफाकी वज़रा की जानिब से कि चलो कम अज़ कम वो इस तरफ आए तो सही, उन्होंने बात तो की। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अशरफ साहब इसको किस नज़र से? सर बात यह है कि उन्होंने बड़ी क्लियर बात की, 2-3 चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। जी ठीक, कि जो बानी PTI है वो जो अडयाला जेल में है, क्या वो अपनी सज़ा काट रहे हैं या उन्हें गैर कानूनी तौर पर अगवा करके जबरन वहाँ पर रखा गया? ये जरा तय हो जाना चाहिए। सही, ये तो ऑलरेडी सबको पता था, सज़ा ही काट रहे हैं, मतलब वो अब हवालाती तो नहीं है, हवालाती नहीं है, मुजरिम है वो, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो भी उनको सज़ा दी गई है 7 साल 10 साल या उम्र कैद जो भी है व्हाट्सएवर, वो अपनी कैद काट, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। दूसरी बात जो उनसी वो ये है कि इमरान खान को जहाँ पे रखा गया है वहाँ पर आज भी उन्होंने कहा है, एक नेशनल लेवल पर वफाकी वज़रा हैं, एक वज़ीर इत्तलाआत हैं और एक वज़ीर कानून है, बिल्कुल सर। वो ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहे हैं कि खान साहब को हर तरह की जो बुनियादी सहूलत है वो मुहैया की जा रही है, ठीक, खाने पीने से लेकर सोने तक, पढ़ने लिखने तक, हर चीज़ जो बुनियादी तौर पर उन्हें मिलनी चाहिए वो दी जा रही है, ठीक, कि वहाँ पे उनको कोई तशद्दुद नहीं किया, बिल्कुल ऐसे तशद्दुद का तो सवाल ही, बल्कि दीगर कैदियों की निस्बत शायद ज़्यादा। इससे पहले अगर नवाज शरीफ रहे, भुट्टो साहब रहे, बेनज़ीर साहब रही हैं, जरदारी साहब रहे, उनकी अब आगे तीसरे नुक्ते पर भट्टी साहब कि उनके जो रिलेटिव्स हैं जी या पार्टी के लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप निकालने रिकॉर्ड के जब से वो जेल में हैं कितनी मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं, ठीक, ठीक है। दुनिया भर में
عدالت کے حکم پر یا جو ایک طریقہ کار ہے قیدیوں جو سے دن مقرر ان کے ہوتا ہے، جی بالکل گھر ایسے، والوں سے جی، جی۔ ملاقات کرانے کا، اس پر عمل ہوتا ہے، پاکستان میں بھی عمل ہو رہا ہے اور اس کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن میں نے آج تک یا کوئی بھی بتائیں کہ کسی بھی قیدی کا جو ریلیٹیو ہے وہ جب مل کر باہر آتا ہے تو آ کر وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، میڈیا سے ہاں اور ٹویٹس ہوتی ہیں سر، بہت سارے اس کے اوپر چیزیں- کیا سوشل میڈیا جی کمپین بالکل کرتا ہے ایسے ہی، بالکل ایسے تو ہی. آج اس کا کہ نتیجہ یہ بھی جو تو بندہ ہے ہمارا اس وجہ سے اندر تھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یار اس طرح سے آج اس کا نتیجہ بھی تو اور آ سر گیا. وہ ایک بینڈ پہ پابندی بھی تو لگی نا. اچھا کیا ہاں، میں کیونکہ سمجھتا ہوں ملاقات پہ پابندی لگ آپ گئی. باز ہی نہیں ہاں. آتے ہیں. آزما پہ پابندی لگی ہے. آپ جسے کہہ لیں کہ جو لا ہے یار کم از کم قانون کی، میں سمجھتا ہوں پھر میں دوبارہ سے ذکر کروں گا، آپ شاید سمجھیں گے کہ میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں. بے نظیر بھٹو کے اوپر جو مقدمات تھے، اتنا سا بلاول تھا، ہاں باقی سارے بچے بالکل ایسے. اس سے چھوٹے. چھوٹے تھے. وہ اکیلی بالکل خاتون جو ہے ایسے ہی. صبح لاہور میں ہوتی ہاں تھی، جی اور دوپہر کو کراچی میں بیچاری عدالت میں بالکل پیش ہو ایسے رہی ہی. ہوتی تھی، اگلے دن اسلام آباد کی عدالت میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس کو جس طرح سے ان کے جو سیاسی مخالفین تھے انہوں نے رگیدا ایک طرح سے، بالکل. لیکن انہوں نے کبھی بھی عدلیہ کی آزادی پر اور قانون کی بالادستی پر کوئی انہوں نے انگلی احتجاج بھی نہیں اٹھائی اور احتجاج بھی نہیں کیا. انہوں یار نے اس طرح آپ یہ کیا نہیں کیا. کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ان سے ہیں وہ پاکستان سے ہی بڑے ہو گئے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے بھٹی جی. صاحب، اگر میں غلط ہوں تو درست کر دیجیے گا، کہ ان پر صرف مقدمات ہے، یہ باقاعدہ سزا یافتہ ہے. سزا یافتہ. یہ وہ تو- باقاعدہ- مطلب وہ فرق دیکھیں کہ وہ تو اتنا کچھ ہاں، ہونے کے وہ باوجود اس اس کا خاتون نے تو کبھی باہر اگر پریس کانفرنس نہیں کی. ایون کبھی زرداری اس نے صاحب یہ کے نہیں ساتھ کیا جو ہوا، جو ان کے ساتھ ہوا 11 یا سال میاں تک صاحب آپ کے نے ساتھ جو کبھی- کیا گیا. ایون نواز شریف ہاں، کے ساتھ بالکل جو- ایسے ہی. یہی تو لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو اتنی ظلم کی یہ داستانیں بیان بالکل کرنے یہ کی مت کوشش- سمجھے گا کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی ایک کی مخالفت یا ایک کی، یہ فیکٹس ہیں، حقائق ہیں تاریخی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ باہر بعد میں نکلتے ہیں، آپ کی عجیب و غریب قسم کے بیانات پہلے شروع ہو جاتے ہیں. سازشی تھوڑیاں پہلے چلانی شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ ہو گیا. ملاقاتوں اب پر کتنا پابندی انہوں نے لگ شور گئی ڈالا ہے 8-10 دن. جی بالکل. کہ پتہ نہیں سر وہ بہت اللہ معاف خوفناک کرے. صورتحال. یہ تو اس حد تک چلے گئے تھے کہ مار دیا گیا. یہ چوتھی مرتبہ مارا ہے کم از کم. اور یہ بانی کی ملاقات کے جب بھی کبھی تھوڑا سا گیپ آیا نا تو اچھا، بڑی طبیعت بہت زیادہ خراب معقول ہے. وجہ تھی کہ اسلام آباد میں اسی دھماکہ وجہ سے- سیکورٹی ایشوز اسی وجہ سے تو ہم وہ آپ کو- کہہ بھی رہے تھے ہم کہ اسی اس وجہ سے یہ بات جی، کہتے ہیں کہ ان کا دل بڑا کرتا ہے کہ یہ کام ہو ہی جائے. یہ پی ٹی آئی والوں کا ظاہر ہے، اور کیا آپ کیا کرتا ہے؟ نہیں، میں نہیں وہ دل کرتا ہے نا کہ ہو جائے اچھی بات ہے وہ جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، ہاں وہ جی. بھی تو ایک شہید وہ- چاہتے کہ ہیں. وہ شہید مل جائے ہمیں ہاں. نہیں، تو پھر ہم اس کو کندھے پہ اٹھاتے رہیں. اب نہیں کریں اب گے. کسی اب کو نہیں شہید کریں گے. یار بس اب کریں، اب تھوڑا نہیں کریں. میچور ہو جائیں پولیٹیکلی، آپ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں. اس طرح سے نہیں آئے گا کام، یہ غلط ہو جائے گا. اچھا، سہیل افریدی نے بھی میڈیا سے ٹاک کیا. جی انہوں نے آج بھی یہی بات کی ہے کہ افسوس ہمارا صبح اسے حق نہیں دیا جا رہا. کون سا حق نہیں دیا جا رہا؟ بھیا آپ پہنچے، آپ کو حق ملے گا. آج آپ پہنچے ہیں تو میرا وہی- خیال ہے وہی تو اگلے بات کر رہے تھے کہ اجلاس میں- آج گئے اجلاس آج میں گئے. سے اپنے اس پیسے کے دینے کے باوجود لیے. باہر آ کے ابھی وہ آپ وہ حق دے رہے ہیں جو عوام نے آپ پر اعتماد کیا ہے. ان کو جو آپ پہ ذمہ داری ہے. ہاں جی. دیکھیں جی، ابھی وہ اگر ذمہ داری پوری کریں گے جی بالکل ظاہر فیڈرل پول سے ان کو سیکورٹی کے نام کے اوپر بھی پیسے ملیں گے. ملیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ذمہ دار بنے، سیکورٹی کی رسپانسبلٹی لیں، انہیں کو پیسے ملنے ہیں نا، بالکل صوبائی ایسے حکومت کو ہی. ملنے ہیں. اچھا سر، انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے افریدی صاحب نے بات کی ہے کہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کے پی کے حکومت نہیں، وہ کر رہے ہیں جنہوں نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی. جو یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کون کرتے ہیں؟ یہ کس نے یہ خود ہی کرتے ہیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ خود اور کہتے انہوں ہیں نے- کہ جی وہ گڈ طالبان ہیں اور وہ ہاں بیڈ جی. طالبان ہیں. انہوں اور نے کی جن ہے، کی کسی اور طرف نے تو اشارہ نہیں کر کی. رہے ہیں نا، جی پاکستان کی اسٹیٹ کا تو جن کی واضح طرف نقطہ اشارہ ہے، پہلے دن سے ہے. جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں ان کا بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے. گڈ طالبان اور یہ بیڈ طالبان بڑی خود انہوں نے پیدا کی. یہ کسی تو نے اب اسٹیٹ کا اس کا پالیسی مطلب بڑی یہ ہے کی کہ ہے. اب جو ملک کی سلامتی کے ہاں ساتھ جی. کھیلے گا وہ اب سزا بھگتے گا، جو آلریڈی بھگتنا پڑے گا سر، سیدھی سی بات، ورنہ پھر آپ نہیں ہیں. بالکل. یہ ہے سیدھی سی.